السلام علیکم۔ آج میرا عنوان بچوں کی تربیت سے متعلق ہے۔ بچوں کی شروع سے تربیت ایسی کریں کہ ان کو محنت کرنے میں کوئی شرم جھجک محسوس نہ ہو۔ یہ بچے ہڈ حرام نہ بنیں، 20-25 کے ہو کر بھی ماں باپ پر بوجھ بنے رہتے ہیں۔ محنت مزدوری کرنے سے ان کی جان جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ بچوں کو شروع سے عمر کے حساب سے ذمہ داریاں دیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ذمہ داریاں بھی بڑھاتے جائیں۔ بچوں کو پیار، محبت اور عزت کا برتاؤ کریں گے تو تبھی بچے محنت کرنا اور زمانے کی مشکلات کا مردانہ وار سامنا کر سکیں گے۔ پیار محبت یہ نہ ہو کہ ان کو آرام طلب بنایا جائے، ان کے کام کاج خود کیے جائیں۔ یہ کام اب سے سوچ کر کرنا شروع کریں تاکہ جوان ہونے تک یہ عادی ہو جائیں۔ آج کی کہانی ایک بریگیڈیئر صاحب کی کہانی ہے۔ اس کو سنیں اور کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ایک انتہائی مہذب خاتون میرے آفس تشریف لائیں اور کہنے لگیں کہ بریگیڈیئر صاحب، آپ آرمی آفیسر ہیں اور لوگوں کے بھلے کے کام کرتے ہیں، مجھے بھی آپ کی مدد چاہیے۔ میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا، جی فرمائیے۔ کہنے لگیں، اینگرو میں میرے کروڑوں کی رقم پھنسی ہے، کسی سے کہہ کر وہ نکلوا دیں۔ میں نے معذرت کی کہ اس طرح کے معاملات کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کہنے لگیں، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک 25 سال کا اور دوسرا 23 سال کا، ان کے لیے کسی جاب کا بندوبست کر دیں۔ میں نے عرض کی کہ کرونا کی وجہ سے بہت بے روزگاری ہے، مگر جوان لڑکے بائیکیا، فوڈ پینڈا اور اوبر ٹیکسی کے ذریعے مناسب کما کر اپنے گھر چلا رہے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو ترغیب دیں۔ کہنے لگی، یہ کام ہمارے کرنے کے نہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں۔ میں نے کہا، میم، عزت دار تو وہ لوگ زیادہ ہیں جو کوئی بھی کام کاج کر کے روزی کماتے ہیں۔ مگر وہ خفا سی ہو کر چلی گئیں۔ مجھے اپنی بی بی جی یاد آ گئی۔ 1975 کی بات ہے، میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان دے کر فارغ ہوا تو کچھ دن کے بعد بی بی جی نے پاس بٹھا کر پوچھا کہ بیٹا، تمہارا ڈاکٹری میں داخلہ کب ہوگا؟ میں نے بتایا، بی بی جی، ابھی تو 7-8 ماہ لگیں گے، قسمت سے اچھے نمبر آ گئے تو میڈیکل کالج میں داخلہ ہوگا، ورنہ کوئی کام کر لوں گا۔ بی بی جی کہنے لگیں، بیٹا فارغ ہو، ابھی سے کوئی کام کر لو، کچھ پیسے ہی کما لو، داخلہ ہو گیا تو چھوڑ کر ڈاکٹری پڑھنے چلے جانا، تب یہ کمائے ہوئے پیسے تمہارے کام آئیں گے۔ میری عمر 18 سال تھی اور بڑوں کو صرف کھیتی باڑی کرتے ہی دیکھا تھا، پورے خاندان میں کاروبار یا نوکری کوئی نہیں کرتا تھا۔ میں گاؤں سے روزانہ نواب شاہ شہر جاتا، ادھر ادھر گھومتا، دکانداروں سے کام پوچھتا اور آخر میں گول چکر بازار کی لائبریری میں جا کر اخبار پڑھتا رہتا۔ ایک دن ایک اشتہار دیکھا کہ کراچی کی کسی مینڈوزا نامی کمپنی کو اپنی زنانہ کاسمیٹکس سبولی فرام جاپان کے لیے اچھی ساکھ کے ڈسٹریبیوٹرز کی ضرورت ہے۔ میں نے بی بی جی سے بات کی۔ کہنے لگیں کہ یہ کیا کام ہے؟ میں نے کچھ رقم کا تقاضا کیا تو کہنے لگیں، بیٹا، پچھلے 2 سالوں کی کل جمع پونجی صرف 1200 روپے ہے، اس میں تم کو یہ کام کیسے ملے گا؟ میں نے کہا، بی بی جی، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو انہوں نے ٹرنک کا تالا کھول کر پیسے مجھے تھما دیے۔ میں ایک صبح نواب شاہ سے ٹرین میں بیٹھا اور پاکستان چوک کراچی سے مینڈوزا کے دفتر پہنچ گیا۔ کمپنی کے مینیجر سے ملنے میں 2 گھنٹے لگے، مگر 2 منٹ میں جواب ملا کہ جاؤ کوئی اور کام ڈھونڈو، ہم صرف کسی کمپنی کو ہی ڈسٹریبیوشن دیتے ہیں۔ میں پھر آ کر استقبالیہ میں بیٹھ گیا۔ مجھے 2-4 دفعہ کہا گیا کہ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، مگر میں باضد رہا کہ مجھے کمپنی کے مالک سے ملنا ہے۔ لنچ کے بعد ایک ادھیڑ عمر شخص باہر جانے کو استقبالیہ پر آئے تو اسے بتایا گیا کہ میں پچھلے 4 گھنٹوں سے ان سے ملنے کو یہاں بیٹھا ہوں۔ اس شخص نے حیرت سے مجھ سے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا، نواب شاہ شہر کے لیے سبولی فرم جاپان کی ڈسٹریبیوشن چاہیے۔ وہ زور سے ہنسے اور پوچھا کہ کتنا سرمایہ ہے تمہارے پاس؟ میں نے بتایا کہ 1200 روپے۔ وہ واپس اپنے آفس کی طرف مڑے اور مجھے کہا، آؤ میرے ساتھ،
مجھے سمجھانے لگے کہ بیٹا، اس کاروبار کے لیے ہم کم از کم 10,000 سیکیورٹی رکھتے ہیں، تم ان پیسوں سے کچھ اور کام کر لو۔ میں نے کہا، نواب شاہ سے آپ کے پاس میں پہلے آیا ہوں، آپ مجھے کیش پر صرف 1200 کا ہی سامان دے دیں، سیکیورٹی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ لاجواب ہو گئے۔ گھنٹی بجائی، مینیجر کو بلوایا اور کہا کہ نواب شاہ کے لیے یہ بچہ جو مانگتا ہے اسے کیش پر دے دو اور کمپنی کا منافع بھی چھوڑ دو۔ کچھ دیر بعد میں سولی فرام جاپان کی کاسمیٹکس لے کر چھلانگیں مارتا نواب شاہ جانے کے لیے شام کی ٹرین میں جا بیٹھا۔ میں صبح سویرے اپنے گاؤں ڈھولے والی گوٹ پہنچا، جو اس وقت شہر سے 4 کلومیٹر دور ہوتا تھا، اور ہم اکثر یہ سفر ہنستے کھیلتے پیدل ہی کیا کرتے تھے۔ ان دنوں وہاں نہ بجلی ہوتی تھی نہ کوئی اور سہولت، اس لیے میاں جی نے میرے 6ٹھی کلاس میں جانے پر شہر میں فوراً ہی ایک کمرے کا مکان کرائے پر لے دیا تاکہ پڑھائی میں آسانی ہو جائے۔ گھر پہنچنے پر بی بی جی نے مجھے دیکھا تو ڈھیروں دعائیں دیں کہ میں بھی اب فارغ نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ دونوں بڑے بھائی تو چھٹیوں میں کھیتی باڑی میں میاں جی کا ہاتھ بٹاتے رہتے تھے۔ دوسرے دن میں نواب شاہ کی مشہور لیاقت مارکیٹ گیا اور سولی فرام جاپان کا فیس پاؤڈر، لپسٹک اور نیل پالش دکانوں پر دکھائے۔ میں حیران رہ گیا کہ ہر دکاندار پورا سٹاک ہی لینا چاہتا تھا، کیونکہ خواتین جاپان کی چیزیں بہت پسند کرتی تھیں اور یہ پروڈکٹس پہلی دفعہ نواب شاہ آئی تھیں۔ میں نے اگلے 3 دن میں سب کچھ نقد پر بیچ ڈالا۔ اب میری جیب میں 1600 روپے تھے اور میں یہ لے کر کراچی بھاگا اور دوبارہ سامان خرید لایا۔ میں نے منیر پرنٹنگ پریس گول چکر بازار سے تمام پروڈکٹس کے نام والے پمفلٹ چھپوا کر نواب شاہ گرلز ڈگری کالج کے گیٹ کے چوکیدار کو کچھ اجرت دے کر آنے جانے والی اسٹوڈنٹس میں تقسیم کروا دیے۔ پھر جب میں 20 دن میں چوتھی مرتبہ سامان لینے کمپنی گیا تو کمپنی کے مالک نے مجھے 3,000 نقد کے بدلے 10,000 کا سامان دے دیا اور کہا کہ پہلے ہم آپ سے نفع نہیں لیتے تھے، مگر اب کمپنی منافع بھی شامل ہوگا، اس لیے قیمت میں کچھ فرق آئے گا۔ کہنے لگے، میاں ایک بات پلے باندھ لو کہ بے شک منافع 1 آنا ملے، سودا نقد بیچنا۔ میں اب کی بار 40 کلومیٹر دور سانگڑ پہنچ گیا۔ پھر دن گزرتے گئے اور میں دن رات بھاگتا رہا۔ بی بی جی کے پاس پیسے رکھواتا تو ان کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی۔ میں نے دوسرے ماہ بی بی جی کے پیسے واپس کر دیے۔ مجھے یہ کام کرتے 4 ماہ گزرے تو انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آ گیا۔ نواب شاہ ضلع کے میڈیکل کالج میں 50 سیٹیں مختص تھیں اور میرا میرٹ نمبر 18 بن رہا تھا۔ میں نے ساری صورتحال میاں جی اور بی بی جی کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، اس لیے جو کام کر رہے ہو اسے سمیٹنا شروع کر دو۔ میں اب تک 5 ماہ میں اپنے میڈیکل کالج میں داخلے اور ہاسٹل کے لیے بہت کچھ کما چکا تھا۔ کراچی کمپنی گیا اور مالک سے ملنے کی درخواست کی۔ ملنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ فروری 1976 سے نواب شاہ کے لیے آپ اپنی پروڈکٹس کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ میں میڈیکل کالج میں داخلہ لے رہا ہوں۔ مجھے آج بھی کمپنی کے مالک کی شفقت یاد ہے۔ سمجھاتے رہے کہ بیٹا، تم نے پچھلے 5 ماہ میں جو محنت کی ہے میں اس سے بہت متاثر ہوں۔ چھوڑو ڈاکٹری کو، میں تمہیں سندھ کے شہروں کے لیے کریڈٹ پر سب کچھ دینے کو تیار ہوں، تم کمپنی کے لیے کام کرو۔ مجھے پیسے کمانا اچھا لگنے لگا تھا، مگر بی بی جی اور میاں جی کی نصیحت کہ تعلیم حاصل کرو، اس پر عمل کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا رہا اور معذرت کرتا رہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس شخص کا اب نہ چہرہ یاد ہے نہ نام، مگر اس نے جس طرح مجھے گلے لگا کر رخصت کیا وہ یاد ہے۔ پھر میں میڈیکل کالج چلا گیا۔ میاں جی سے 5 سال تک صرف 300 روپے ماہانہ لے کر باقی بی بی جی کے پاس امانت کے طور پر رکھواتا رہا۔ اور یہ وہی کمائی تھی جو میں نے 6 مہینے میں حاصل کیے تھے۔ انہی پیسوں سے 6 مہینے تک میں مزے سے تعلیم مکمل کی۔ کچھ عرصے بعد جب میں ڈاکٹر بن گیا تو فوج جوائن کر لی۔ فوج نے 3 دفعہ حج پر بھیجا، 3 دفعہ یونائیٹڈ نیشن مشن پر بھیجا، بریگیڈیئر بن کر ریٹائرڈ ہوا۔ آج بھی اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ حلال کے علاوہ کبھی 1 پیسہ بھی کہیں سے گھر نہیں لایا۔ یہ سب اپنی تیسری پیڑھی کے بچوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ انسان حرام کی کمائی سے امیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ دیتا ہے تو گھر بھرتا ہے۔
ریٹائر ہوا تو میڈیکل سپلائز کا کاروبار شروع کر دیا۔ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ کس لیے دیا ہے۔ زیادہ ملنے لگا تو ہلکے خدا کے بھلے کے کام شروع کر دیے، اور اب تو چھپر پھاڑ کر ملتا ہے۔ سب کچھ بھول بھی جاؤں تو دو باتیں کسی طرح نہیں بھولتا۔ بی بی جی کے جمع کیے ہوئے وہ 1200 روپے جو انہوں نے مجھے زندگی کے پہلے کاروبار کے لیے دیے تھے۔ جب سے کمانا شروع کیا ہے، بی بی جی کے نام سے 1200 روپے ہر مہینے کسی ضرورت مند کو دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جا کچھ شروع کر اور بی بی جی کے لیے دعا کر دیا کر۔ دوسرا، سبولی فرام جاپان کمپنی کے اس مالک کی میرے لیے شفقت جو مجھ ناچیز کے لیے اس نے اس وقت کی تھی جب میں 18 سال کا تھا۔ اب کوئی نوجوان بچہ میرے آفس آ کر کہے کہ وہ میڈیسن سپلائز کا کام کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے کمپنی کے حصے کا منافع کبھی نہیں لیتا تاکہ وہ اپنی روزی آسانی سے کمانے لگے۔ میرا بہت دل تھا کہ میرے آفس میں آنے والی اس معزز خاتون سے زور دے کر کہوں کہ اپنے دونوں بیٹوں کو مجھ سے ملوا دو تاکہ میں ان کو بتا سکوں کہ سبولی فرام جاپان کی پروڈکٹ بیچنے والا بچہ بریگیڈیئر کیسے بنتا ہے، مگر وہ تو بہت عزت دار خاتون تھی۔ اس کے بچوں کو چھوٹا موٹا کام کیسے کرایا جا سکتا تھا۔ آج بھی اپنی جنتی بی بی جی کی دور اندیشی پر رشک کرتا رہتا ہوں کہ کیسے وہ کام کرنے اور علم حاصل کرنے کی اہمیت کا درس دیتی رہیں اور ہمیں بنا بجلی کے گاؤں سے اٹھا کر ایئر کنڈیشن دفتروں میں بٹھا گئیں۔ روز دعا کرتا ہوں کہ کاش میری قوم کی سب بیٹیاں اپنے بچوں کی تربیت بی بی جی کے انداز میں کریں تاکہ تمام بچے اپنی زندگیاں کامیابی کے ساتھ گزار سکیں۔ شکریہ۔